السلام علیکم۔ آج ہم تھیبیس کی اگلی کہانی کے حصے میں پہنچ گئے ہیں، جس میں کیا اور این دونوں بھائی کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ چلیں ہم کہانی کے اگلے حصے میں یہ ہے کہ آخری مقابلہ سورج کے قدیم مندر میں ہوتا ہے، جہاں شیڈو ویور نے طاقت کی تلاش میں اس کی مدد کے لیے ایک تاریک ہستی کو طلب کیا ہے۔ کیا اور این جادوئی پیپرز کے علم سے لیس شیڈو ویور اور اس کی تاریک ہستی کے خلاف ایک زبردست جنگ میں مصروف ہیں۔ جیسے جیسے لڑائی تیز ہوتی جاتی ہے، کیا کو احساس ہوتا ہے کہ شیڈو ویور کا اصل مقصد یعنی ارادہ فرعون کو تباہ کرنے اور اپنے لیے تخت حاصل کرنے کے لیے ہستی کو استعمال کرنا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسے تباہی سے بچانے کے لیے تیزی سے کام کرنا چاہیے۔ این کی مدد سے کیا قدیم دیوتاؤں کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے اور توانائی کا ایک ایسا دھماکہ کرتا ہے جو تاریک وجود کو کمزور کرتا ہے۔ شیڈو ویور غصے میں کیا اور این کو تباہ کرنے کے لیے اپنا جادو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دونوں بھائی تیار ہیں۔ وہ شیڈو ویور کی شکست دینے اور تاریک وجود کو ختم کرنے کے لیے اپنی مشترکہ طاقت اور پیپر سے جادو کا استعمال کرتے ہیں۔ مندر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بمشکل اپنی جان بچا کر بچ نکلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مندر سے نکلتے ہیں، خود فرعون ان کا استقبال کرتا ہے، جو انہیں تلاش کر رہا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ کیا کی بہادری اور عزم نے اسے مصری معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ یہاں کہانی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ فرعون کیا کو اپنے شاہی مشیر کی حیثیت سے ایک جگہ پیش کرتا ہے اور اس کی دانشمندی اور ہمت کو پہچانتا ہے۔ کیا قبول کرتا ہے اور این کے ساتھ وہ مصر میں توازن بحال کرنے اور زمین پر امن لانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسے جیسے کیا کی ساکھ بڑھتی جا رہی ہے، وہ لوگوں کے لیے امید اور الہام کی علامت تھیبیس کا دیوتا کے نام سے مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ این اپنی مہم جوئی کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور کیا کی بہادری کو خبروں میں پھیلانے کے لیے اپنے مصنف مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کی حمایت کرتا رہتا ہے۔ سال گزرتے ہیں اور کیا کی اہمیت برقرار رہتی ہے۔ وہ ایک پیارا رہنما بن جاتا ہے جس کا سب سے زیادہ احترام ہوتا ہے۔ نیل دریا ایک بار پھر مضبوط بہتا ہے اور آسمان ایک شاندار نیلے رنگ کا ہے۔ مصر کیا کی رہنمائی کے تحت خوشحال اور دیوتاؤں نے زمین پر مسکراتے ہوئے کہا، ایک دن جب کیا تھیبیس کے فروغ پذیر شہر پر نگاہ ڈالتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا سفر پورا دائرے میں آ گیا ہے۔ اس نے اپنی تقدیر کو پورا کیا اور مصر میں دریا دیر پر اثر ڈالا۔ این کے ساتھ وہ نئے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ خداؤں اور ان لوگوں کی خدمت جاری رکھے گا جو ان سے وہ پیار کرتا ہے، اور اسی طرح کیا کی کہانی مصری تاریخ میں صدیوں رہتی ہے، جو ہمت، عقل اور عزم کی طاقت کا ثبوت ہے۔ جیسے جیسے کیا کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں ایک کہانی کا ایک اور کردار نمایاں ہوتا ہے۔ عزیزہ نامی ایک نوجوان لڑکی کو ہیکل کی لائبریری میں چھپی ہوئی ایک پر اسرار کتاب کا پتہ چلتا ہے۔ اس کتاب میں کیا کی مہم جوئی کی کہانی اور تھیبیس کی سورج دیوتا بننے کے بعد سے اب تک کے ان کے عروج کی کہانی سنائی گئی ہے۔ آپ کو میری اس کہانی کا اگلا حصہ کیسا لگا؟ مجھے اپنے کمنٹس، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میری ہمت کیجیے، مجھے حوصلہ افزائی دیجیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ میرے ساتھ یوں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔